السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں اور غسل کا طریقہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے غسل کے 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے ہم فرائض پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم جانیں گے کہ فرائض ہیں کیا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض تمام بدن پر پانی بہانا۔ دیکھیے، فرض وہ ہے کہ اگر انسان کے جسم کے جو جگہ غسل میں دھونا فرض ہے نا، اگر ان جگہوں کا ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہ جائے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ہم ناپاک تھے، ناپاک کے ناپاک ہی رہیں گے، نہ ہماری نماز قبول ہوگی، نہ ہمارے روزے قبول ہوں گے، نہ ہماری تلاوت قبول ہوگی۔ یعنی جو کام ہم غسل کر کے پاک ہو کے کرتے ہیں، یعنی عبادات، تو ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی کیونکہ ہم ناپاک ہوں گے۔ تو پاک ہونے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غسل صحیح طریقے سے کریں، ٹھیک ہے۔ تو غسل میں سب سے پہلے 3 فرائض ہے۔ جو شخص یہ 3 فرض ادا کر لے تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ جس شخص نے کلی کر لی، یعنی کلی سے مراد غرارہ بھی کیا، حلق تک پانی پہنچایا، ٹھیک ہے، اپنے منہ کو اچھی طرح کلی کر کے پاک کر لیا، کلی کر لی، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا، جہاں تک ہڈی ہے، سخت ہڈی، اس سے پہلے جو نرم گوشت ہے یہاں تک پانی پہنچایا، ٹھیک ہے، ناک خوب صاف کر لیا، وہاں تک پانی پہنچا دیا۔ یہ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام پورے بدن پر، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک پورے بدن پر پانی بہا دیا، یعنی جسم کے ایک بال بھی پانی سے خشک نہ رہا۔ جس نے یہ 3 کام کر لیے تو اس شخص کا غسل ہو گیا، اور شریعت کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ شخص پاک ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ ناپاکی سے پاک کی طرف آ گیا، اس نے غسل کر لیا۔ دیکھیے، یہاں پہ لکھا بھی ہے کہ ان فرائض میں سے اگر ایک فرض بھی رہ گیا تو غسل درست نہ ہوگا اور آدمی ناپاک ہی رہے گا۔ اس حالت میں نہ نماز صحیح ہوگی، نہ ہی تلاوت قرآن۔ بدن کا ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا اور آدمی بدستور ناپاک رہے گا۔ ناک اور کان کے سوراخوں میں پانی پہنچانا بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارے کان ہوتے ہیں، کان کے اندر انگلی پھیر کے پانی پہنچانا، ناف میں پانی پہنچانا، کان کے سوراخ میں، ناک کے سوراخ میں خواتین کے لیے پانی پہنچانا، انگوٹھی یا چھلا اگر تنگ ہو تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا بھی لازم ہے، ورنہ غسل نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں غسل کرتے ہوئے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے جسم کا ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ اچھا جی، یہ ہو گئے فرائض، یعنی جس نے یہ 3 ادا کر دیے تو اس کا غسل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہے سنت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل میں جو کام کیے، ٹھیک ہے، اگر ہم وہ کریں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، غسل کرنے کا ثواب اور زیادہ کئی گنا بڑھ جائے گا، صحیح ہے۔ غسل کی کتنی 5 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلے کیا کہ دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھو لے، یعنی ہمارے جو کلائیہ ہے یہاں تک، غسل کرنے سے پہلے یہاں تک دونوں ہاتھ دھو لے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد استنجا کرے اور جسم پر جو ناپاکی لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے بظاہر، اسے پاک کر دے، یہ دوسری سنت ہو گئی۔ تیسری، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرے کہ اللہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتی ہوں، میں اس کی نیت کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 سنتیں ہو گئی۔ چوتھا ہے یہ کہ جس طرح وضو کے لیے ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، اس طرح کا وضو غسل سے پہلے کر لیں، ٹھیک ہے، غسل سے پہلے وضو کر لیں۔ یہ ہو گئے 4 سنتیں۔ اور 5ویں کے تمام بدن پر 1 کے بجائے 3 مرتبہ پانی بہائے، یعنی فرض تو یہ ہے کہ 1 مرتبہ پانی پورے جسم پہ بہا لیا جائے، لیکن سنت کیا ہے کہ 1 کے بجائے 3 مرتبہ بہائے، کہ اگر کہیں پہ ایک بال خشک رہ بھی گیا ہو تو دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ پانی بہانے سے انسان کا مکمل جو جسم ہے وہ گیلا ہو جاتا ہے، کوئی بال بھی باقی نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اسے اچھی طرح سے یاد کر لیجئے، پڑھ لیجئے اور اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ غسل کے 3 فرائض ہے: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور تمام جسم پر پانی بہانا، ٹھیک ہے۔ اگر سنتیں نہیں تو فرائض میں تو ایک بال بھی خشک نہیں رہنا چاہیے، لیکن اگر ہم اور زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ خوبصورت کرنا چاہتے ہیں اپنے غسل کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق غسل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس میں سنتیں بھی ڈالنی چاہیے، سنتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئیں، اس کے بعد استنجا کر کے اپنے جسم سے جو ناپاکی لگی ہوئی ہے اسے دور کر دیں، نجاست لگی ہوئی ہے اسے دور کر دیں۔ تیسرے، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرے اور اس سے پہلے وضو بھی کر لے اور تمام بدن پر 1 کے بجائے 3 مرتبہ پانی بہائے۔ تو ان غسل کے فرائض اور سنتوں کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا، اور ہمیشہ غسل کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ میرے جسم کا ایک بال برابر جگہ بھی باقی نہ رہے پانی سے، یعنی بھیگنے سے۔ اگر باقی رہ گئی تو غسل صحیح نہیں ہوگا اور ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے قرآن پاک کی تلاوت سب بیکار جائیں گی، یعنی قابل قبول نہیں ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔